الیکشن 2024 کے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو. آپ کے سامنے NA51 سے لے کر NA57 راولپنڈی کے جتنے بھی حلقے ہیں ان حلقوں میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے رزلٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اور جو رزلٹ ہے اس کو PTI کہہ رہی ہے کہ ہم چیلنج بھی کریں گے کیونکہ ہم اس رزلٹ سے متفق نہیں ہیں. ہم الیکشن جو ہے وہ جیتے اور ہمیں جان بوجھ کے الیکشن ہرایا گیا ہے. ہمارے پاس جو فارم 45 کا رزلٹس ہے اس کے مطابق ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں عدالتیں کیا اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور ویسے PTI کے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹوٹل 180 سیٹوں پر فارم 45 کے مطابق ہم 180 سیٹیں جیت چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. البتہ یہ کہ میں سمابیہ ستی صاحبہ کا حلقہ تھا NA57 اس کو میں خود بھی کور کر رہا تھا. اس کے اندر کافی بہتر رزلٹ تھا, PTI کو جیتی ہوئی نظر آتی تھی. اور سمابیہ ستی صاحبہ کا دعویٰ ہے کہ وہ 50,000 ووٹوں سے وہ جیتی ہیں وہ الیکشن, لیکن ان کو 20 یا 22,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. چلے رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. NA51 کے اندر محمد لطاسب ستی PTI کے تھے, یہ آزاد امیدوار تھے. انہوں نے 1,13,843 ووٹ لیے تھے. اور راجہ اسامہ سرور PMLN کے تھے, انہوں نے 1,49,250 ووٹ لیے. جاوید اختر عباسی تحریک لبیک کے, انہوں نے 31,809 ووٹ دیے. اچھا یہ مری کا یہ حلقہ تھا. اس میں جو الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق راجہ اسامہ سرور جو نون لیگ کے وہ الیکشن جیتے ہیں. اچھا دوسرے حلقے کی جانب جاتے ہیں. NA52 کا رزلٹ ہے جی گجر خان کا. اچھا اس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے جی پیپلز پارٹی کے, وہ الیکشن جیتے ہیں جی. اس کے اندر راجہ صاحب نے ووٹ لیا ہے جی 1,12,265 ووٹ لیا ہے انہوں نے. اچھا ان کے مقابلے میں PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ طارق عزیز بھٹی صاحب تھے, آپ نے 91,547 ووٹ لیے. اچھا اس کے بعد جی نون لیگ کے تھے جی راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب, یہ تیسرے نمبر پہ نے, انہوں نے جی 72,062 ووٹ لیے. اچھا TLP کے جو جی امیدوار تھے چودھری محمد ریاض صاحب, انہوں نے 37,156 ووٹ لیے. تو یہ جو گجر خان کا حلقہ تھا جی NA52, اس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب الیکشن کمیشن کے مطابق جیتے ہیں. اچھا NA53 یہ جی راولپنڈی کا حلقہ ہے یہ بھی, اور اس کے اندر جی نون لیگ کے جی کینڈیڈیٹ تھے راجہ قمر الاسلام صاحب, انہوں نے 72,006 ووٹ لیے. PTI کے تھے اجمل صابر راجہ صاحب, انہوں نے 58,476 ووٹ لیے. اچھا اسی حلقے میں چودھری نثار صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے, اور چودھری صاحب نے ادھر سے 44,072 ووٹ لیے. اور TLP کے جی محمد تنویر خالد صاحب ہیں, انہوں نے جی لیے 21,522 ووٹ. اب آتے جی اگلے حلقے کی جانب, جی NA54 ہے ٹیکسلا کے اس حلقے کے اندر جی بڑا لاسٹ ٹائم سرور خان صاحب یہاں سے MNA تھے اور الیکشن جیتے تھے. جو پچھلا NA53 اور 54 جو بھی حلقے, ان دونوں حلقوں میں لاسٹ ٹائم جو ہے نا سرور خان صاحب اور سرور خان صاحب کی فیملی سے ہی بندے جیتے تھے, اور چودھری نثار صاحب ان دونوں حلقوں سے آ رہے تھے اور دونوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا. اچھا کیونکہ سرور خان صاحب جو ہے وہ اس ٹائم PTI میں تھے, PTI کا زور تھا اور PTI کی ہی وجہ سے وہ الیکشن جیتے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنا ووٹ لیا جی. پہلے تو ہم جاتے ہیں جی جو بتاتے ہیں آپ کو کہ جو جیتا ہے الیکشن عقیل ملک صاحب ہے جی, آزاد امیدوار ہے یہ, اور انہوں نے لیا جی 85,912 ووٹ لیا ہے. عذرا مسعود, یہ PTI کی جی کینڈیڈیٹ تھی عذرا مسعود صاحبہ, انہوں نے 73,694 ووٹ لیے. چودھری نثار صاحب آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہاں لڑ رہے تھے اور 19,093 ووٹ لیے ہیں. غلام سرور خان صاحب جو میں آپ کو بتایا کہ PTI کے پہلے تھے امیدوار تھے, اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی PTI کو چھوڑ کے, تو جی انہوں نے 16,800 ووٹ لیے انہوں نے. اچھا آگے چلتے جی طاہر محمود صاحب ہیں TLP کے, انہوں نے جی لیے 13,227 ووٹ. اچھا TLP نے اپنی ریزسٹنس دی ہے, انہوں نے ووٹ ان کا پہلے بھی پڑا ہے پچھلے الیکشن میں, وہ اس الیکشن میں انہوں نے خاصا ووٹ اٹھایا اور ایک مذہبی ایک گروہ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں. اس کے لیے جماعت اسلامی کا بھی ووٹ اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اچھا آگے آتے ہیں جی, اس میں سے جی عقیل ملک صاحب آزاد امیدوار ہیں, وہ جیتے جی NA54, یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ رزلٹ کے مطابق یہ الیکشن جیتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں NA55 راولپنڈی کینٹ کا جو ایریا ہے, اس کے اندر جی پہلے سننے میں آتا راجہ بشارت صاحب اس میں جی کوئی 25-30 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے ہیں, لیکن اب دیکھنے میں آیا کہ بعد میں رزلٹ ایک دم چینج ہو گیا
اور ابھی جو الیکشن کمیشن کے نے جو رزلٹ پیش کیا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا دیکھنے کو، اس میں جی ملک ابرار احمد صاحب نون لیگ کے، انہوں نے 78,542 ووٹ لیے۔ پی ٹی آئی کی جی راجہ بشارت صاحب ہے، انہوں نے لیا جی 67,101 ووٹ۔ اچھا، اس کے بعد جی بابر سلطان جدون صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے، انہوں نے لیا جی 2,472 ووٹ، یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فیصل حسن خان ٹی ایل پی کے، انہوں نے 877 ووٹ لیا ہے۔ اور اسی حلقے میں ضیاء الحق کے بیٹے، جنہوں نے اپنے باپ کی محبت کے اندر ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام ہے مسلم ضیاء، انہوں نے جی جاد الحق صاحب، انہوں نے جی ٹوٹل 25 ووٹ لیے ہیں جی ادھر سے، بڑا زبردست فگر ہے۔ اچھا، 56 کے اندر جی اب آتے ہیں NH56 راول پنڈی کے اندر جی جو رزلٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑا شور مچ رہا ہے کہ جی شہریار صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے کم از کم 30-40-50 ہزار ووٹوں سے میں جیت رہا ہوں، اور یہاں تو رزلٹ اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اچھا، حنیف عباسی صاحب جی یہاں سے جیتے ہیں جی الیکشن کمیشن کی جانب سے 96,649 ووٹ لیے ہیں جی حنیف عباسی صاحب نے۔ اس کے بعد جی شہریار صاحب ہیں، شہریار ریاض صاحب جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے 82,613 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی آتے ہیں جی تحریک کے لبیک کے سجاد اکبر عباسی صاحب، انہوں نے جی لیے جی 9,432 ووٹ۔ شیخ رشید صاحب نے لیے ہیں 5,725 ووٹ۔ سمیرہ گل پیپلز پارٹی کی جی 4,847 ووٹ۔ عمران شفیق جماعت اسلامی کے، انہوں نے لیا 7,465 ووٹ۔ اچھا، یہاں بڑی ایک زبردست اس حلقے کی بھی ہے کہ شیخ صاحب جو ہے نا، وہ اس راول ٹاؤن کا اور یہ جو پنڈی سٹی کا جو ہے نا، وہ کنگ تھے کسی دور کے اندر، اپنے آپ کو بنے ہوتے تھے، پی ٹی آئی کے زور پہ آئے تھے یہ، پہلے نون لیگ کے زور پہ، آزاد ایسے سے جب جیتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے نون لیگ کا نعرہ مارا تھا، پھر یہ ہارے الیکشنوں سے اگلا، پھر پی ٹی آئی نے ان کو ٹیک دی، اور آج ان کی جب پی ٹی آئی نے اپنی ٹیک ہٹائی ہے، اور دعویٰ تو بڑا شیخ صاحب نے کیا تھا کہ ان کو قلم دوات کی مار پڑے گی۔ اب قلم دوات کی مار تو نہیں پڑی، لیکن ان کے اوپر پی ٹی آئی کا ٹاور ضرور گر گیا ہے، اور شیر بھی ان کے جو ہے نا قلم دوات کو چبا گیا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس جگہ کے اوپر۔ شیخ صاحب نے جی کہاں لاکھ کے قریب ووٹ، اور شیخ صاحب نے کتنا ووٹ لیا ہے جی 5,725۔ اور اس نسبت سے جو ان کا جو نمبر آ رہا ہے وہ ان کا جی 5واں نمبر ہے۔ ان سے اوپر نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، تحریک لبیک بھی ہے، اس کے بعد اپنا جماعت اسلامی بھی ہے، یہ جماعت اسلامی سے نیچے آگے 5ویں نمبر پہ ہے۔ اور اگر تھوڑا سا پیپلز پارٹی زور لگا لیتی تو 4,847 لیے جی سمیرہ گل صاحبہ نے، اور انہوں نے لیا 5,725۔ 1,000 کا ووٹ اگر یہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی زور لگا لیتی تو شیخ صاحب اس سے بھی نیچے آ جاتے۔ اچھا، اب آتے جی NA57 پہ راول پنڈی میں، میرا اپنا ذاتی حلقہ ہے، میں اس کا رہائشی ہوں، اور میں نے اس کو کور بھی کیا تھا، میری بڑی اس کے اوپر میں نے ورکنگ بھی کی تھی اس حلقے کے اوپر۔ یہاں جی میری نظر میں سمابیہ طاہر ستی صاحبہ بہت مضبوط تھی الیکشن کے اندر، شروع میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سمابیہ طاہر ستی صاحبہ اتنا ووٹ نہ اٹھا سکے، لیکن جس طرح انہوں نے کمپین کی تھی نا، اس کمپین سے پتہ لگتا تھا کہ یہ الیکشن میں نا بڑا اچھا رزلٹ ان کا آئے گا، کیونکہ بڑی محنت کر رہی تھی، ڈور ٹو ڈور جا رہی تھی، لوگوں سے مل رہی تھی، اور پریشر کے اندر انہوں نے بڑی اچھی کمپین کی تھی، اور وہ جیتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ فارم 45 کے مطابق میں تقریباً 50,000 ووٹ سے جیتی ہوئی ہوں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان کی ایک بات کتنی جو ہے وہ ان کے کام آتی ہے، اور فارم 45 کتنے ان کے آگے کام آتے ہیں، کیونکہ رزلٹ تو ان کے خلاف آیا ہے۔ رزلٹ اس طرح ہے جی کہ دانیال چودھری صاحب نون لیگ کے، انہوں نے 83,331 ووٹ لیا ہے، اور سمابیہ طاہر ستی صاحبہ نے 56,779 ووٹ لیا ہے، یعنی کہ یہ تقریباً ان کے درمیان میں جو ڈفرنس آ رہا ہے 25-30 ہزار ووٹوں کا، 1,000 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے، جبکہ سمابیہ طاہر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں 50,000 ووٹ سے جیتی ہوں۔ تو یہ تو بڑا ایک بہت بڑا ووٹ اس کا مطلب ان کا سائڈ پہ کیا گیا ہے، اگر بقول ان کے جو ان کی رائے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں جی جماعت اسلامی کے جی مرزا خالد محمود صاحب، انہوں نے 8,855 ووٹ لیے ہیں۔ چودھری رضوان یونس ہے تحریک لبیک کے، انہوں نے لیے جی 7,188۔ اچھا، اس کے بعد ہم آئیں گے جی دو ایسے بندے تھے جو پی ٹی آئی کے پہلے کینڈیڈیٹ تھے، ایک ایم این اے تھے، ایک ایم پی اے تھے، اور دونوں نے ایم این اے کا
الیکشن میں حصہ لیا ہے. ایک تھے جی راشد شفیق صاحب، شیر شید صاحب کے بھتیجے، اور دوسرے چودھری عدنان صاحب. چودھری عدنان صاحب نے لیے جی 1820 اور شیخ راشد شفیق نے لیے 3532. یعنی کہ یہ دونوں خان صاحب نے جن کو ٹکٹیں دی تھی، ان دونوں کے اگر ووٹ ملا لینا تو دونوں کے ملا کے مشکل سے 5000 بن جائیں گے. دونوں نے ووٹ ملا کے جو 5000 لیے ہیں، دونوں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی فی الحال. یہ بڑی ایک افسوسناک چیز ہے کہ ہم کمپین میں ایک چیز دیکھ رہے تھے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا کرایا جا رہا تھا، کہ دو پروپیگنڈے ہم سنتے تھے دو کے منہ سے. اور ایک ہم سنتے تھے چودھری عدنان صاحب نے، کیونکہ اپنے بینرز کے اوپر انصاف انسانیت خودداری لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور لال اور سبز رنگ انہوں نے استعمال کیا تھا. ان کے جو نیچے ایم پی اے کینڈیڈیٹ تھے، پی پی 18 سے آئی تھنک تھے جو ان کے نیچے ایم پی اے، وہ بھی شور مچاتے ہوئے نظر آتے تھے جی کہ میں پی ٹی آئی کا گھڑیال ان کا انتخابی نشان تھا. بڑی پی ٹی آئی نے مذمت اس کی کر رہے تھے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. اور چودھری عدنان صاحب کے بینر کے نیچے ثوابیہ ستی صاحبہ نے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بنایا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہے اور میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں. یہ غلط پروپیگنڈا کرا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں. تو 3 دفعہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی ہوئی ہے. لیکن اب یہ تھا کہ چودھری عدنان صاحب نے بڑی کوشش کی، لیکن چودھری عدنان صاحب کی یہ تمام جو طریقے تھے وہ کام ان کے نہیں آئے. اور ثوابی ستی صاحبہ بھی الیکشن ہار گئی ہیں بقول الیکشن کمیشن. لیکن آگے دیکھیں، آگے پی ٹی آئی تو ہمیں پر امید نظر آتی ہے عدالتوں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں ہم جائیں گے اور فارم 45 کی بنیاد پر ہمیں سیٹوں کے رزلٹس چینج کرائیں گے. آگے کیا ہونا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی نئے رزلٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور یا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.